أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العلي العظيم. مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ صاحب کی توفیقات تعییدات میں اضافہ فرمائے۔ قرآن مجید کی تجوید، ترجمہ، تفسیر کے حوالے سے آج چوتھا لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ خداوند متعال قرآن کی نورانیت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے گا اگر ہم اس راستے پر چلنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں تو۔ وَمِنَ النَّاسِ، وَمِن اصل میں ہے من، آگے الناس تھا لیکن جب اس کو ملایا تو من الناس، نون کو نون میں ادغام کر دیا، اس وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ چینج ہے، یعنی اس کا رنگ سرخ ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے۔ منن ومن الناس، تھوڑا سا غنہ بھی ہوگا، ناک میں آواز بھی پیدا ہوگی، وہ آٹومیٹکلی ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، من یقول اصل میں ہے من یقول۔ عرض کیا تھا کہ نون کے بعد نون ساکن ہے یہ تو، اور اگر کوئی نون تنوین ہو یا نون ساکن ہو، دو قسم کی نون، ان کے بعد یرملون، حروف یرملون، یہ رے میم لام واو نون، 6 حرف ہیں، ان میں سے اگر کوئی آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ ادغام وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، یعنی ایسے نہیں پڑھیں گے من یقول، من یقول نہیں پڑھیں گے، البتہ مان پڑھیں گے بھی صحیح، تو ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ تجویدی یہ رولز ہیں، قانون ہے، تو اس وجہ سے ان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ من یقول نہ کہ من یقول۔ من یقول آمنا، آمنا، دیکھیں یہاں پر رنگ جو ہے وہ چینج ہے، کیوں؟ آمن نون، آمن نا، پھر نون الف نا میں یہ ادغام ہوا تو دو نونیں جب جمع ہوئی تو بن گیا آمنا، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ یہاں اخفاء شفوی ہے، ہم کی میم آگے با ہے، یہاں پر کیا کریں گے؟ اخفاء شفوی کریں گے۔
وما هم بمؤمنین، یعنی وما هم بمؤمنین نہیں پڑھیں گے، وما هم تھوڑا سا غنہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا کی الف کو پھر لمبا کریں گے، کیونکہ انفسا کے حمزہ کی وجہ سے یہاں پر مد کرنا پڑے گی، الا ایسے نہیں پڑھیں گے، الا انفسہم نہیں، الا ان، 2 یا 2.5 الف جتنا اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے، الا انفسہم ایسے نہیں پڑھیں گے، انفسہم نہیں، انفسہم غنہ کریں گے، اخفا، انفسہم وما یشعرون۔ واو کو ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اردو، سرائکی، پنجابی اور ہمارے لہجے میں اوپر والے دانت نیچے لگتے ہیں، لیکن نہیں، واو کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو گول نہ کرنا پڑے گا، وما نہ کہ وما، وما میں اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں پر لگتے ہیں، وا، لیکن اصل میں جو ہے وہ ہے وما یشعرون۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم، ہم کی میم اور مرض کی میم، یہ 2 میمیں جمع ہو گئی، تو پھر ہم نے کیا کیا، قلوبہم کی میم کو مرض کی میم میں ادغام کر دیا، اسی وجہ سے مرض کی میم کے اوپر تشدید بھی ہے۔ فی قلوبہم مرض، مرض کے بعد آگے فزادہ میں فا کے اوپر زبر ہے، اور فا جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، تو پھر ہم یہاں کیا کریں گے، یہاں غنہ کریں گے، اخفا کریں گے، کیسے، ایسے نہیں پڑھیں گے مرضون فزادہم اللہ، نہیں، مرضون فزادہم اللہ مرضا، مرضا ولہم، اس کو اس طرح آگے ملائیں گے مرضان کو، تو آگے واو کے اوپر تشدید آ جائے گی اور ادغام ہو جائے گا، اور اگر ہم مرضا یہاں پر سٹاپ کریں گے تو مرضا اسی طرح پڑھیں گے، آگے ولہم عذاب یہ پڑھیں گے، لیکن اگر اس وجہ سے اس کو رنگین سبز کیا گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں گے اس کو تو واو کے اوپر تشدید ہونا پڑے گی، اس طرح کے فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اس طرح علیم، یہاں پر جو ہے ایک ہی قانون ہے پوری عرب زبان میں کہ با سے پہلے اگر نون آ جائے یا تنوین آ جائے با سے پہلے تو اس کو اقلاب کریں گے، علیمون کے نون کو میم میں بدلیں گے، اب کیا پڑھیں گے، علیمون میم میں بدل کر اور پھر با کے ساتھ غنے کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، اس کو کہتے ہیں اقلاب کرنا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، جبکہ وہ مؤمنین نہیں ہیں، یعنی ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، یعنی اللہ اور مؤمنین کو وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ آگے خداوند متعال ارشاد فرمائے وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے ہی جانوں کو، اپنے ہی نفوس کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، جبکہ ان کو یہ شعور نہیں ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، کیوں، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ ہے ان آیات کا ترجمہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ اب اس کی تفصیلی نکات جو ہیں ایت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی کے بیانات کے مطابق اور بعض دیگر
مفسرین کے مطابق جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے 5 صفات کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، جیسا کہ ہدی للناس ہے، لیکن قرآن کے نزول کے بعد لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض خالص ایمان کی وجہ سے قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بعض خالص کفر یا کفر کے ساتھ دیگر اخلاقی رذائل کی وجہ سے قرآن سے محروم ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ وہ لوگ جن کا ایمان خالص ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کا کفر خالص ہے۔ نمبر 3، وہ لوگ جو کفر کے علاوہ اخلاقی رذائل بھی رکھتے ہیں، اخلاقی بیماریاں بھی رکھتے ہیں، جیسے مکر ہے، فریب ہے، تمسخر مذاق اڑانا ہے، حق کو چھپانا ہے، جھوٹ بولنا، اس جیسے اخلاقی بیماریاں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کے لیے 5 صفات ضروری ہیں، جن میں سے 3 اصول دین سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 فروع دین میں سے ہیں۔ یعنی اصول دین یعنی دین کی جو بنیادیں جن کو اعتقادات کہا جاتا ہے، اور فروع دین وہ ہوتی ہیں کہ جن کا عمل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، فروع دین۔ پہلی بات جو ہے جو اصول دین میں سے ہے کہ 3 جو اصول دین میں سے ہیں وہ یہ ہے کہ غیب پر ایمان یعنی توحید پر۔ نمبر 2، وحی اور عام و خاص رسالت پر ایمان یعنی پیغمبر اکرم کی رسالت اور دیگر تمام انبیاء کی رسالت پر ایمان۔ نمبر 3، آخرت پر ایمان۔ یہ 3 اصول دین میں سے ہیں۔ ان اعتقادی اصولوں کے ساتھ جنہیں تقوی اعتقادی کہا جاتا ہے، اعتقادی تقوی پرہیزگاری، تقوی عبادی اور تقوی مالی بھی ضروری ہے۔ تقوی عبادی کی مثال کیا ہے؟ نماز ہے، اور تقوی مالی کی مثال انفاق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کے پیش نظر عطا کرنا۔ کافر وہ ہیں جن میں یہ اصول نہیں پائے جاتے، نہ اعتقادی نہ عملی۔ منافق وہ ہے جو ظاہر میں ان اصولوں اور اعمال کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ان میں سے کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی۔ مومن وہ ہے جو توحید، قیامت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ توحید، رسالت اور قیامت پر ایمان کی نفی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ان تمام صفات کو قضیہ سلبیہ یعنی نفی کرنے والے بیان کے طور پر پیش کیا ہے۔ خدا نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ سورہ بقرہ میں اور کچھ دیگر سور قرآنی میں بیان ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ جن آیات پر ہم جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، مبدا اور معاد کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں تک تو ان کا قول ہو گیا۔ تو وما ہم بمؤمنین، اللہ نے ان کی نفی کر دی، مکمل طور پر نفی کر دی۔ متقین کے مقابلے میں جو یؤمنون بالغیب اور وبالآخرۃ ہم یوقنون ہیں، منافق مبدا یعنی غیب اور معاد یعنی آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ متقین کو مبدا پر ایمان اور آخرت پر یقین ہے، جبکہ منافق صرف دعویٰ کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ یہاں توحید اور رسالت کی نفی ضمنی طور پر یا التزامی طور پر کی گئی ہے، یعنی صراحت نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، تو خدا نے کہا کہ وہ مومن نہیں ہے،
تو یہاں پر ضمنی طور پر توحید کی بھی اور رسالت کی بھی نفی ہو گئی، لیکن سورہ منافقون میں رسالت کے بارے میں ان کے دعووں کی صراحتاً تردید کی گئی ہے۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت کریمہ میں ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ منافقین رسالت پر گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس طرح قرآن نے منافقین سے تینوں اعتقادی اصول توحید، رسالت، معاد یعنی قیامت، ان کا اعتقاد جو ہے وہ سلب کر دیا، یعنی ان کی نفی کر دی ہے کہ وہ یہ اعتقاد نہیں رکھتے، اگرچہ زبان سے کہتے ہیں، یعنی نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ، یہ تمام وہ گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کی گواہی جھوٹی ہے۔ دو اصول توحید اور معاد سورہ بقرہ میں بیان ہوئے، اور تیسرا رسالت یعنی رسالت کا بیان جو ہے سورہ منافقون میں۔ منافقین سے تقوی عبادی اور مالی کی نفی کی گئی ہے، نہ وہ عبادی تقوی رکھتے ہیں اور نہ مالی تقوی رکھتے ہیں۔ تقوی عبادی اور مالی کی نفی سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 میں بیان ہوئی ہے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں سب سے جامع آیت ہے، جس میں ان کے اعتقادی کفر، اللہ اور رسول کے ساتھ کفر، اور عملی کفر، سستی سے نماز پڑھنا اور ناخوشی سے انفاق، دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کفر اعتقادی اور کفر عملی کی نفی کی گئی ہے۔ کفر اعتقادی میں مسئلہ مبدا یعنی توحید، مبدا یعنی ابتدا ہماری کہاں ہے، وہ توحید ہے، اور وہی یعنی رسالت زیر بحث آئے ہیں۔ لہذا معاد کا انکار بھی ضمنی طور پر یا التزامی طور پر اس میں شامل ہے۔ جب توحید کا نفی کی گئی ہے اور رسالت کی، تو ظاہر معاد تو اسی ذریعے سے پہنچ رہی ہے، یا توحید یا رسالت کے ذریعے معاد پہنچنی چاہیے تھی، اور معاد کا بھی انکار ضمنی طور پر یا الزامی طور پر اس میں آ جاتا ہے۔ جبکہ کفر عملی کے بارے میں ارشاد ہوا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ نماز صرف سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور تقوی مالی انفاق کی نفی میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ انفاق کرتے ہیں تو ناخوشی سے کرتے ہیں، اگرچہ یہ نماز پڑھتے یا خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا اخلاص نہیں بلکہ محض ظاہرداری ہے۔ ان کے اعمال میں نہ امتثال تکلیف کا جذبہ ہے نہ رضامندی، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر اللہ نے یہ عائد کیا ہے ہمیں اس کو انجام دیتے ہیں، نہیں، اور نہ ہی رضامندی پروردگار بلکہ لوگوں کو دکھاوا۔ متقین اور منافقین کا موازنہ۔ متقین کی صفات کیا ہیں؟ ایمان بالغیب توحید پر، ایمان بما انزل الیک وما انزل من قبلک، رسالت وہی اور رسالت پر ایمان، یقین بالآخرت، معاد اور قیامت پر یقین، اقامت الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنا۔ یہ کن کی صفات ہیں؟ متقین کے صفات ہیں۔ تقوی عبادی، پرہیزگاری عبادت کے لحاظ سے، اور انفاق مما رزقناہم یعنی تقوی مالی، یعنی مالی طور پر تقوی پرہیزگاری، یعنی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن منافقین سے یہ تمام صفات نفی کی کر دی گئی ہے، بلکہ ان کے کفر کے ساتھ مکر، تمسخر اور جھوٹ جیسے رذائل بھی شامل ہیں، جو انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ منافقین کا ایمان کا دکھاوا جو ہے، انسان کی فطرت میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی بلند ہو سکتا ہے یا حیوانوں سے بھی پست ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے باطن کو چھپا کر اس کے برعکس کرے، لیکن جو ذات اس کے باطن کو جانتی ہے وہ اس کے رازوں کو بے نقاب کر دے گی۔ منافقین صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ان کے دل کفر سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ اے رسول، جو لوگ کفر میں دوڑتے ہیں وہ آپ کو رانج نہ دیں، جو صرف اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ زبان سے آمنا کہتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، اور ایک دن اللہ ان کے باطن کو ظاہر کر دے گا۔ امتحان الہی منافقین کے کفر کا انکشاف۔ جب تک کوئی خطرہ نہ ہو، منافقین کا ظاہری ایمان محض زبان کی حرکت ہوتا ہے، جبکہ ان کا حقیقی کفر دل میں چھپا ہوا رہتا ہے۔ لیکن امتحان کے دن ان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت اس کا دل ہوتا ہے۔ اصل الانسان لبہ، انسان کی اصل اس کا دل ہوتا ہے۔ جنگ یا آزمائش کے موقع پر یہ لوگ ایمان کی بجائے کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن یہ ایمان کی بجائے کفر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں کفر، جھوٹ، فریب اور استہزاء یعنی تمسخر کرنا، مذاق کرنا، یہ سب کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ان الکافرین والمنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ خالص کافر کے مقابلے میں منافق میں اخلاقی رذائل بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی اس کا معاملہ، منافق کا معاملہ کافر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کافر تو کھل کر سامنے آ جاتا ہے، لیکن منافق کے اندر جو ہیں رذائل اخلاقی جو ہے وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہاد کے موقع پر منافقین کا کفر ظاہر ہو جانا۔ سورہ آل عمران آیت 167 میں جنگ بدر میں جیسے موقع پر منافقین کے رویے کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ منافقین کا حال واضح ہو جائے۔ اور جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا کم از کم دفاع کرو، تو انہوں نے جواب دیا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں لڑنا آتا تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، ایمان کے نہیں، بلکہ یہی وہ موقع ہوتا ہے جب منافقین کا حقیقی چہرہ کھول کر سامنے آ جاتا ہے۔ منافقین کا کھوکھلا ایمان اور آزمائش کے وقت ان کا حقیقی چہرہ۔ خداوند متعالی اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون، وہ اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ جب جنگ بدر جیسے موقع پر منافقین سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑو یا کم از کم اپنا دفاع کرو، تو انہوں نے جواب دیا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں لڑنا آتا تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، ایمان کے نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن یہ ایمان کے بجائے کفر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں کفر رچا بسا ہوا، جبکہ ایمان صرف زبان تک محدود تھا۔ منافقین کا جہاد سے فرار اور کفار سے میل جول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں منافقین کا اصل رجحان کفار کی طرف ہوتا ہے، نہ کہ مومنین کی طرف۔ جب خطرہ آتا ہے تو یہ اپنے حقیقی اتحادیوں کفار کی طرف بھاگتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 52 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کفار کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ لوگ ڈر کا بہانہ بناتے ہیں۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، لیکن اللہ ان کے دلوں کے مرض کو جانتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ پشیمان ہوں گے جب حق غالب آئے گا۔ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین۔ قرآن مجید کا قرآن مجید میں منافقین کا جھوٹا زور بیان۔ منافقین اپنے ایمان کے دعوے میں بہت زور دیتے ہیں، حتیٰ کہ قسمیں کھاتے ہیں
وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو زیادہ قسمیں کھائے اس کے ایمان پر، اس کی بات پر غور نہ کرو، کیونکہ زیادہ قسمیں کھانے والا عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ لوگ ظاہر میں بہت مضبوط لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا ایمان کھوکھلا ہوتا ہے۔ دلوں کے بیماری، نفاق اور کمزور ایمان والے، قرآن مجید میں دلوں کا مرض کبھی منافقین کے لیے آتا ہے اور کبھی ضعیف الایمان لوگوں کے لیے، جیسے سورہ احزاب میں منافقین اور دل کے مریضوں کو الگ کر دیا گیا ہے۔ سورہ حج میں لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا، زندہ اور صحت مند دل یعنی مومن، نمبر 2 مردہ دل کافر اور منافق، زندہ لیکن بیمار دل وہ ضعیف الایمان، جن کا ایمان ضعیف ہوتا ہے۔ شیطان کے وسوسے، یہ اللہ کی آزمائش۔ سورہ حج آیت نمبر 52 اور 3 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ہر نبی پر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اللہ اس کے شر کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ دل کے مریض منافقین اپنی حقیقت ظاہر کریں، سخت دل یعنی جو کافر اپنی ضد پر قائم رہیں، اہل علم یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ۔ منافقین، نتیجہ کیا ہوا؟ منافقین کا ایمان صرف دکھاوا، جب آزمائش آتی ہے تو یہ اپنے کفر کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کے باطن کو جانتا ہے اور قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا۔ ان المنافقین والکافرین فی الدرک الاسفل من النار۔ شیطان یعنی جن و انس میں جو شیطان ہے اس کا وسوسہ اور انبیاء کی عصمت۔ کیا شیطان جن یا انس یعنی جنی یا انسی یعنی انسانوں میں سے جو شیطان ہے یا جنوں میں سے جو شیطان ہے انبیاء کو وسوسہ کو یہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، نہ شیطان انسی اور نہ شیطان جنی انبیاء کے قلبی جو حدود ہیں اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء حق کے مشاہدہ کرنے والے ہیں، اس لیے شیطان کا ان پر کوئی تسلط نہیں ہوتا ہے۔ البتہ جب انبیاء کے احکام اور تعلیمات کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو شیاطین یعنی جنی اور انسی لوگوں کے ذریعے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، نہ کہ انبیاء کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ حضرت آدم اور شیطان کا دھوکہ، یہاں پر یہ سوال ہے کیا شیطان نے جنت میں حضرت آدم کو دھوکہ نہیں دیا؟ تو کیا حضرت آدم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت آدم جو آدم علیہ السلام کی جنت تھی ایک امتحانی مرحلہ تھا، جہاں ابھی شریعت کے احکام حلال و حرام، واجب مستحب یہ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت تک نبوت اور وحی کا باقاعدہ نظام شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ واقعہ ایک خاص آزمائش تھا جس کا تذکرہ جو ہے وہ تفاسیر میں ملتا ہے کہ یہ خاص موقع تھا اور آزمائش کا مقام تھا۔ دلوں کی 3 قسمیں ہیں، زندہ، مردہ اور بیمار۔ قرآن مجید میں انسانوں کے دلوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زندہ اور صحت مند دل، مومن اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر آئے گا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے، یعنی اذ جاء ربہ بقلب سلیم الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ دوسری چیز جو ہے وہ دوسرا پوائنٹ، زندہ لیکن بیمار دل، ضعیف الایمان، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تیسرا مردہ دل، کافر اور منافق، والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہو گئے۔ قرآن انہی اموات یعنی مردہ کہتا ہے کیونکہ ان کے دل ایمان کی زندگی سے محروم ہیں۔ شیطان کے وسوسے کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ انبیاء کے احکام کی عملی تعمیل میں رکاوٹیں ڈالے، یہ آزمائش ہے۔ دل کے مریض منافقین اور کمزور ایمان والے اپنی حقیقت ظاہر کریں، سخت دل کافر اپنی ضد پر قائم رہیں اس ایمان کے ذریعے۔
اہل علم مستحکم ایمان والے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم۔ منافقین کی خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منافقین سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم، کیونکہ انسان کا ہر عمل اس کے اپنے نفس سے جڑا ہوتا ہے۔ نیکی کرنے والا اپنے لیے کرتا ہے اور برائی کرنے والا اپنے خلاف کرتا ہے۔ نیکی کرے گا تو اپنے لیے اچھائی ہوگی اور برائی کرے گا تو اپنے خلاف ہوگا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر منافقین کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں تو وہ کبھی نفاق کے راہ نہیں اپنائیں گے۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہوا؟ منافقین کا ایمان دکھاوا ہے اور آزمائش کے وقت ان کا کفر ظاہر ہو جاتا ہے۔ شیطان کا وسوسہ صرف کمزور دلوں پر اثر کرتا ہے، انبیاء پر اثر نہیں کرتا۔ ہر انسان کا عمل اس کے اپنے لیے ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا گناہ ہو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ آگے تیسری آیت نمبر 10 ہے۔ دوسری صفت جو ہے وہ ہے دل کا مرض۔ اس میں جو بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 10 میں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ دوسری صفت دل کا مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کے دل مرض کو بڑھا دیا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب، بما کانوا یکذبون۔ آیت کا عمومی مفہوم جو ہے وہ مرض کو خدا کی طرف نسبت دینے کا راز کیا ہے۔ فزادہم اللہ، پس اللہ نے زیادہ کر دیا ان کا مرض۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا خلاصہ جو کہ پچھلی آیات جو عرض کی ہیں اس کی طرح منافقین کے بارے میں ہے، یہ ہے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس دردناک عذاب کی وجہ ان کا جھوٹ اور کذب بیانی ہے، جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک آدمی معصوم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مولا مجھے گناہ، میں شراب پیتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، مجھے گناہوں کی عادت ہے۔ تو معصوم نے فرمایا فقط ایک کام کرنا کہ جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو جب وہ اس کا دل کیا کہ میں شراب پیوں تو پھر ذہن میں آیا کہ میں معصوم کے پاس جاؤں گا، معصوم نے مجھ سے پوچھنا ہے تو میں وہاں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، لہذا اس کا گناہ ختم ہو گیا۔ دوسری صفت دل کا مرض، فی قلوبہم مرض، یہ آیت در حقیقت منافقین کی دوسری صفت کو بیان کرتی ہے۔ پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 9 میں مکر و فریب کو منافقین کے سب سے اہم اور نمایاں خصوصیت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور اس آیت میں ان کی ایک اور صفت یعنی دل کا مرض، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ان خصوصیات کے کچھ اثرات اور نتائج بھی بیان ہوئے ہیں۔ مثلا پچھلی آیت میں یہ ذکر کرنے کے بعد کہ یہ لوگ اللہ اور مومنین کے ساتھ فریب کرتے ہیں، فرمایا گیا کہ در حقیقت یہ اللہ یا لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ خود کو فریب دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا گیا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور خدا اس مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ مرض کی نسبت خدا کی طرف اور اس میں زیادتی، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کی کہ اللہ نے ان کی مرض کو بڑھایا ہے۔ قلب کا معنی کیا ہے؟ فی قلوبہم یعنی قلب، بہرحال یہاں قلب سے مراد روح، نفس اور عقل ہے، یعنی وہ چیز جو انسانی فہم و ادراک کا مرکز ہے، نہ یہ کہ یہ جو ہمارا اندر جو دھڑک رہا ہے دل، یہ قلب سے مراد یہ نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کے ادراک کے مرکز میں خرابی ہے۔ پس اس آیت میں منافقین کی روحی بیماری کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عقل، فہم اور ادراک کے لحاظ سے بیمار ہو چکے ہیں۔ مرض کا مفہوم کیا ہے؟ مرض یہاں اپنے لغوی اور عام مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی اعتدال سے انحراف، یعنی جو اعتدالی راستہ ہے، میانہ روی جو راستہ ہے اس سے انحراف، یہ مرض ہے۔
بیماری کی حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جسمانی طاقتیں اعتدال سے ہٹ گئیں، جس راستے پر وہ جا رہی تھیں معتدل طور پر اس سے ہٹ گئیں۔ اسی طرح جب انسان کا دل اور روح اعتدال سے ہٹ جائے تو وہ مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں چونکہ دل کے مرض کی بات ہو رہی ہے تو یہاں مراد جو ہے ان کے ادراکات، ان کے اندر کمزوری ہے، عقل و فہم کی بنیاد خراب ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حقائق تک پہنچ نہیں سکتے۔ جس طرح کہ سابقہ آیت میں کہا گیا ہے کہ وما یشعرون، یعنی یہ لوگ دقیق فہم کے حامل نہیں ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ یشعرون، یعرفون، یعلمون سے زیادہ عمیق معنی رکھتا ہے۔ یشعرون جو ہے یعرفون اور یعلمون سے زیادہ اس کا معنی دقیق ہے، گہرا ہے، یعنی باریک فہم و بصیرت کی کمی ہے جو یشعرون اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا اور مومنین کو فریب دے رہے ہیں، حالانکہ وما یخدعون الا انفسہم، یعنی وہ صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اور مومنین کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ یہاں بھی دراصل اسی بات کے منبع اور ماخذ کی طرف اشارہ ہے جو پچھلی آیت میں آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا ہے۔ لہذا آیتوں کے درمیان ربط اور تسلسل بالکل واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ خدا اور مومنین کے ساتھ مکر کر سکتے ہیں، اس کی جڑ وہی مرض ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کے ادراکات کی کمزوری ہی بنیاد ہے۔ یہی کمزوری انہیں جھوٹی امید میں مبتلا کرتی ہے کہ وہ خدا اور مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وما یخدعون الا انفسہم، وہ فقط اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی یہاں قلب در حقیقت روح، عقل اور نفس ہے، وہی قوت اور جہت انسان ہے جو ہر قسم کے امور کی فہم کا منبع اور ماخذ ہوتا ہے، چاہے وہ حسی ہوں یا عقلی ہوں۔ قرآن کی بعض آیات میں بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے لہم قلوب لا یفقہون بہا، یعنی ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں۔ یہ آیت بھی دراصل اسی مرض کی طرف اشارہ ہے جسے آیت نمبر 10 میں منافقین سے منسوب کیا گیا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اس آیت کے اس حصہ میں فرمایا گیا فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اس جملے کے بارے میں چند احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ آیت در حقیقت ایک خبر ہے جو منافقین کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی حکایت کر رہی ہے۔ خبر ہے یعنی اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے، یہ ہوتی ہے خبر۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے، یعنی دعا یا حکم کے معنی رکھتا ہے، یعنی ان کے دلوں کے بارے میں کہ اللہ ان کے مرض کو بڑھا دے، یعنی جس کو بد دعا کہا جاتا ہے، یعنی اس قسم کے، یعنی اللہ ان کے دلوں کے مرض کو بڑھا دے، یا ان کے دل اس حکم میں ہیں کہ گویا کہ وہ مریض ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں احتمال مفسرین کے درمیان بیان ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے ان کے اندر جو ادراک کی کمزوری اور تفقع سمجھنے کی کمی تھی اس میں اضافہ کر دیا، یعنی یہ اس امر کی خبر ہے جو ماضی میں واقع ہو چکا ہے، یعنی ان کے دل مریض ہو چکے ہیں۔ اگرچہ یہ ماضی کی خبر بھی ہو سکتی ہے اور مستقبل کی بھی ہو سکتی ہے، مگر ماضی کے صیغے میں بیان کر کے دراصل اس بات کو قطعی اور حتمی قرار دیا گیا، یعنی پس پہلا احتمال یہی ہے کہ یہ خبر ہے، یعنی یہ خبر ہے، انشاء نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ان کے دعائیہ یعنی بد دعائیہ جملہ جس طرح ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کی مرض کو بڑھا دے، ایسا نہیں ہے۔ مگر بعض مفسرین نے اس جملے کو انشائیہ یعنی دعائیہ مانا ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیج رہا ہے کہ یہ ایسے ہو جائیں، یعنی اب اور آئندہ ان کے دل کا مرض نفاق اور عدم ادراک اور تفقع بڑھ جائے۔ عدم ادراک یعنی آئندہ بھی ان کی ادراک کی قوت نہ ہو اور تفقع بھی ان میں نہیں ہوگی، سمجھنے کی سوجھ بوجھ کی قوت ختم ہو جائے گی۔ اس قسم کی لعنت بعض آیات قرآن میں بھی آئی ہے، جیسے قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ در حقیقت یہ ایک بات دعا ہے کہ اللہ خدا انہیں ہلاک کرے۔
ان دو احتمالوں میں سے خود اسی آیت کے بعض قرائن اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جملہ اخبار ہے، نہ کہ انشاء۔ اخبار یعنی خبر دینا، یعنی ہو چکے ہیں، کیونکہ دوسرے جملے میں فزادہم اللہ میں جو فا ہے وہ شاید انشاء کے ساتھ مناسبت نہ رکھتی ہو، یعنی اس بدعا کے ساتھ کہ اللہ ان کے دلوں کے مرض کو بڑھا دے، اس کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے وہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے فرمایا فی قلوبہم وفی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی ادراک اور تفقع اور سمجھ سوجھ بوجھ کی کمزوری۔ بس خداوند متعال نے اس بیماری کو بڑھا دیا۔ یہاں اگر بات دعا ہوتی تو یوں نہ کہا جاتا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے بس خدا اس مرض کو بڑھا دے، جیسے کہ قاتلہم اللہ میں ہے، یعنی اس مقام پر فا اور ما قبل جملہ جو پہلے والا جملہ ہے اس کے درمیان بھی انشاء کے ساتھ کوئی مناسبت نظر نہیں آ رہی ہے۔ لہذا اس میں فعل ماضی میں بھی صرف یہ بتانے کے لیے نہیں کہ خدا نے صرف ماضی میں منافقین کی بیماری کو بڑھایا، بلکہ جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہاں جو فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس جو استعمال ہوا ہے، فزادہم اللہ مرضا، جو فعل ماضی استعمال ہوا ہے وہ اس امر کے تحقق کی شدت کو بیان کر رہا ہے جو ماضی، حال اور مستقبل سب کو شامل ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا زمانے پاسٹ ٹینس میں، یعنی گزشتہ زمانے میں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ گزشتہ زمانے کے صیغہ کو، اس صیغہ کو استعمال کر کے اس کو اتنا مضبوط کیا گیا ہے گویا کہ یہ واقعہ محقق شدہ ہے۔ ماضی کے لیے کیونکہ واقع ہو چکا ہے اس کا خبر دینا ہے، اور حال و مستقبل کے لیے اس کے یقینی اور قطعی تحقق، متحقق ہونے کے اعتبار سے فعل ماضی لایا گیا ہے۔ یعنی در حقیقت اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی بیماری یقینی طور پر آخر تک، حتیٰ کہ موت تک بڑھتی جائے گی۔ بہرحال مجموعی طور پر، خصوصاً اس قرینے کے ساتھ جو عرض کیا ہے، یعنی فا جو ہے فزادہم اللہ، شاید پہلے اعتبار اخبار یعنی خبر دینا، یہ زیادہ قوی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، پھر آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، مرض کی زیادتی یعنی ان کی فہم، عقل اور ادراک میں کمزوری، یہ ان کے نفاق کا دنیاوی اثر ہے، اور اس کا ایک اثر آخرت میں بھی ہے، اگرچہ عذاب علیم یعنی دردناک عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً قرآن میں یہ اصطلاح آخرت کے لیے استعمال ہوتی ہے، اگرچہ خود حقیقت کا درک جو ہے، ادراک مسدود ہونا، تفقع اور فہم حقیقت سے محروم ہونا، یہ بذات خود ایک دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے دردناک عذاب ایک نہیں بلکہ کئی ایک ہے، ایک دنیا میں جو محسوس نہیں ہوتا ہے اور پھر آخرت میں تو محسوس ضرور ہوگا۔ اس کے علاوہ آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، وہ روح، عقل اور دل جو حقیقت سے دور ہیں اور باطل اوہام و خیالات میں مبتلا ہو، یعنی وہ دل شرک اور کفر کے ساتھ آلودہ ہو، وہ روح چونکہ حقیقت سے دور ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے ایک عذاب ہے، یعنی خود حقیقت سے دور ہونا اس کے لیے عذاب ہے۔ انسانی روح کی زندگی اور حیات اسی میں ہے کہ وہ حقائق تک رسائی حاصل کرے۔ یہ انسان روح کی خاصیت اور خصوصیت، یہ انسانی روح کی خاصیت اور خصوصیت ہے۔ جتنا انسان کی روح حقیقت کے قریب ہو اتنا ہی زیادہ کمال حاصل کرتی ہے، اور زیادہ کمال ہی دراصل انسان کی سعادت ہوا کرتا ہے، یعنی ہر چیز اپنے کمال تک پہنچ جائے یا اس کے قریب ہو جائے وہی اس کی سعادت ہے، اور جو کمال سے دور ہو جائے وہ اپنی سعادت سے بھی دور ہو جائے گی۔ انسان کی دنیاوی سعادت اس کمال کے لحاظ سے ہے جو انسان کے لیے معین ہے، یعنی حقائق سے متصل ہونا، جڑ جانا۔ لہذا جتنا اس دنیا میں معرفت زیادہ ہو اتنا ہی انسان کا خدا سے قرب زیادہ ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ عذاب علیم کا دنیا میں بھی تصور ممکن ہے، اگرچہ قرآن میں اس سے زیادہ تر آخرت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جو کوشش انسان حقیقت کے ادراک کے لیے کرتا ہے، در حقیقت وہ کمال کی طرف کوشش ہے، یعنی حقیقت
کا ادراک یعنی کمال کی طرف کوشش، اور کوئی بھی موجود اگر اپنے کمال سے قریب ہو تو اس کے لیے زیادہ آرام اور سکون ہے، اور اگر کسی حقیقت کو اس کے کمال سے جدا کر دیا جائے تو وہ اس کے لیے درد اور رنج و عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی لیے منافقین چونکہ ادراک میں کمزور ہیں، ان کے لیے ادراک، درک کرنا، سمجھنا اور سوجھ بوجھ اس کے اسباب اور راستے بند ہیں، بس یہ در حقیقت ایک حقیقی دردناک عذاب ہے، مگر ما یشعرون، یہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ اگر یہ عذاب ہے تو منافقین اس کا احساس کیوں نہیں کرتے، یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ درد و رنج ان کی پستی کی گہرائیوں میں موجود ہے، اور ایک دردناک عذاب بھی ہے، لیکن ممکن ہے کیونکہ وہ اہل شعور نہیں ہیں، اور وما یشعرون ان پر صادق آتا ہے، اس لیے اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ عذاب علیم ہے۔ تب دنیا میں ان کا حقیقت سے دوری انہیں کمال مطلق اور مقام احدیت سے دور کر دیتی ہے۔ حقیقت سے جو دوری ہے، ایک تو کمال مطلق تک نہیں پہنچ سکتا، اور مقام احدیت یعنی پروردگار کے مقام سے اس کو دور کر دیتی ہیں۔ اس دوری کا اثر عالم برزخ اور آخرت میں کہیں زیادہ ہوگا۔ دنیا میں ہے لیکن وما یشعرون ہیں، لیکن آخرت میں اس کا بروز اور اس کا اظہار بہت زیادہ جلدی ہو جائے گا، جو محرومیت کا باعث بنتا ہے، اور محرومیت درد و رنج کا منبع ہے۔ پس لہٰذا ولہم عذاب علیم، در حقیقت منافقین کے لیے ایک دنیاوی اور اخروی اثر، زیادہ تر اخروی، اس کو بیان کرتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور جیسا کہ عرض کیا ہے کہ ان کی بیماری ادراک اور فہم، حقیقت کے فہم کی کمزوری ہے۔ وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ حقیقت کو سننا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ بما کانوا یکذبون، کیوں؟ یہ دردناک عذاب در حقیقت اس جھوٹ اور کذب بیانی کی وجہ سے جو ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ پہلے بھی یہ اشارہ ہو چکا ہے کہ نفاق کی بنیاد جھوٹ ہے، دو رنگی، دو چہرہ، دراصل اسی جھوٹ اور کذب کی جڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہاں قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اس دردناک عذاب کی جڑ وہی جھوٹ اور کذب ہے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ آیت کا مجموعی مفہوم، بس مجموعی طور پر آیت نمبر 10 قرآن خداوند متعال منافقین کی دوسری صفت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، جو کہ قلبی بیماری یعنی ادراک، فہم اور تفقہ کی کمزوری ہے۔ اس لیے وہ حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، اور حقیقت سے ان کا دور ہونا ہی اللہ کے ساتھ دھوکہ کا باعث ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور چونکہ وہ سمجھ نہیں سکتے، اس گمان میں ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، حالانکہ وما یخدعون الا انفسہم، یعنی منافقین کے مخفی طبقات میں سے ایک طبقہ، اور اللہ کے ساتھ ان کے دھوکہ کی جڑ یہی قلبی بیماری ہے جو انہیں حقیقت کو سمجھنے اور درک کرنے نہیں دیتی۔ اللہ بھی ان کو مزید بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ان کے وجود میں جھوٹ راسخ ہو چکا ہے۔ مرض کی زیادتی کو خدا بند متعال کی طرف نسبت دینے کا راز کیا ہے؟ عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس مقام پر ایک نہایت اہم نقطہ جس کی طرف توجہ دینا باقی نکات سے زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کیوں بیماری کی زیادتی کو خدا کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ خدا بند متعال کا مقصد تمام انسانوں کی ہدایت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایمان میں اضافہ کو بھی اپنی طرف نسبت دیتا ہے، اور گمراہی میں اضافہ کو بھی اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ مثلا مومنین کے بارے میں فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، یعنی وہ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ اور اسی طرح ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر بیماری ہے ان کی بیماری کو بھی خدا اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کسی کے ادراک میں کمی اور تفقہ میں ناتوانی میں مدد کرے اور اس کی عقل و روح کو حقیقتوں کو قبول کرنے سے کمزور بنا دے؟ اس بات کی طرف دو نکات سے وضاحت کی جا سکتی ہے۔
انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہو سکتا ہے، عام طور پر کائنات میں ہر امر اور حادثہ، کوئی بھی واقعہ ہو، خداوند متعال سے وابستہ ہوتا ہے، اور یہ بات انسان کے اختیار کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتی۔ جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں ان کی اصل بنیاد خداوند متعال کی طرف پلٹتی ہے۔ جب تک اس کی مشیت نہ ہو، کوئی کام یا حرکت اس عالم میں وقوع پذیر نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ ہاتھ کو حرکت دینا بھی علت العلل کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اسی پروردگار کی طرف، اسی کی دی ہوئی طاقت ہے، البتہ واسطوں کے ذریعے۔ بس یہ ایک عمومی قاعدہ ہے کہ اس عالم کی تمام چیزیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہیں، لیکن خداوند عالم اس عالم کے امور کو اسباب اور واسطوں کے ذریعے منظم کرتا ہے، لہذا ہم کسی امر کو براہ راست بھی خدا سے نسبت دے سکتے ہیں اور بالواسطہ بھی۔ جب انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے، چاہے نیک ہو یا بد، چونکہ وہ ایک حادثہ، کوئی ایک واقعہ ہے، تو وہ لازماً خدا کی طرف منسوب ہوگا۔ البتہ خداوند عالم نے ہمارے افعال کو ہماری ارادے اور اختیار سے وابستہ کر دیا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی مرضی اور اختیار سے گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے اس کے گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، بلکہ خدا نے ارادہ کیا ہے کہ انسان کو اختیار دیا جائے تاکہ وہ چاہے تو اطاعت کرے یا معصیت کرے۔ بس ان امور کو خداوند متعال کی طرف نسبت دینا انسان کے اختیار کے منافی نہیں ہے۔ یہ ایک عمومی قاعدہ ہے کہ اس عالم کی تمام چیزیں، حتیٰ کہ انسان کے اختیاری افعال، چاہے اطاعت ہو یا معصیت، خداوند چونکہ خدا علت العلہ ہے، تمام اسباب کا سبب اللہ ہے، لازماً خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن وہ اسباب اور واسطے جن کے ذریعے یہ نسبت قائم ہوئی ہے، ان میں سے ایک کا اختیار، ایک انسان کا اپنا ارادہ اور اختیار ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان اپنے ارادے سے گناہ کرنا چاہے تو یہ بھی خدا کی طرف نسبت دینے کے قابل ہے، کیونکہ اس عالم میں کوئی فعل، حرکت، موجود تحرک یا تبدیلی نظام علت و معلول سے باہر نہیں ہو سکتی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے عمومی طور پر جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر فہم، ادراک اور تعقل کے راستے بند کر دیتا ہے، یعنی وہ اس مرحلے پر آ جاتا ہے جہاں وہ حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، تو وہ گویا ایک دلدل میں پھنس گیا، جہاں جتنا زیادہ وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اس میں دھنس جاتا ہے۔ جو قرآن مجید میں ہے، خدا ان کی بیماری کو بڑھاتا ہے، در حقیقت یہی دلدل ہے جو منافق نے خود اپنے ہاتھ سے تیار کی ہے، اور اب جتنا زیادہ وہ تگ و دو اور کوشش کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں دھنس رہا ہے۔ حقیقت سے دوری، جہالت، نادانی اور عدم تفقع میں مبتلا ہونا اس معنی میں ہے کہ اسے خدا کی طرف نسبت دی جائے، بالکل ضرورت ہے، لیکن اس نے خود یہ سبب فراہم کیا ہے کہ وہ اس دلدل میں مزید پھنسے۔ اس لیے قرآن مجید بیماری میں زیادتی کی خبر دیتا ہے۔ لہذا یہاں سے پتہ چلا کہ اس میں انسان کا اپنا ارادہ اس میں شامل ہے۔ ڈاکٹر کا کام تو بتانا ہے نا کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، لہذا یہ انسان کا اپنا کام ہے کہ انسان اس سے بچے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا اس وجہ سے فزادہم اللہ مرضا بیان کرتا ہے قرآن، تمام امور خدا کی طرف منسوب ہوتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد خود انسان کا ارادہ اور اختیار ہے۔ خدا اس طرح نہیں کرتا کہ زہر ان کے اندر ڈال دے، یعنی خدا کسی کو خود گمراہی کی راہ نہیں دکھاتا، بلکہ وہی ہدایت، وہی راہ، وہی دعوت جو ایک بیمار دل کو پیش کی جاتی ہے، تو اس کے لیے اس کا نتیجہ سوائے مزید بیماری اور دلدل میں زیادہ دھنسنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ لہذا انشاءاللہ امید ہے کہ یہ باتیں مفید ہوں گی۔ یہ علماء مفسرین کی زبان سے ہے جو قرآن مجید میں ارشاد ہوتے ہیں، اور آیت اللہ العظمیٰ جواد عامری کے ارشادات اور بعض دیگر مفسرین جو حوزہ علمیہ کی عظیم شخصیات ہیں، انشاءاللہ یہ موجب خیر و برکت ہوں گے۔ کچھ زیادہ طولانی ہو گیا یہ گفتگو، انشاءاللہ آپ معاف فرمائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔